Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم. آپ سب کو ماہ رمضان بہت مبارک ہو. آج کل سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ آیا ہمیں حمل میں روزے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم پریگنسی کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 ہائی رسک پریگنسی اور نمبر 2 لو رسک پریگنسی. ہائی رسک پریگنسی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پریگنسی جس میں کوئی اور میڈیکل پرابلم ایسے چل رہے ہوں جس میں میڈیسن کا کھانا باقاعدگی سے بہت ضروری ہو، جیسے بلڈ پریشر زیادہ ہونا، شوگر زیادہ ہونا، دمے کا مسئلہ، گردگی کا مسئلہ اور کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشنز جن میں میڈیسن چھوڑی نہ جا سکتی ہو. ایسے میں ہم اکثر و بیشتر پیشنٹ کو روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں. حال بتا لو رسک پریگنسی میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کی پریگنینسی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس کے مطابق. نمبر 2 ان کی بنیادی صحت اور توانائیاں. بہت زیادہ کم وزن رکھتی ہوں خواتین یا بہت زیادہ خون کی کمی کا شکار ہوں تو ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، اور ایسی خواتین جن کی ذمہ داریاں بے تحاشا ہیں ان کے لیے بھی پریگنینسی کی مشقت کے ساتھ روزے رکھنا مشکل ہو جائے تو بعض اوقات انہیں ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی حالات کے پیش نظر ڈیسائیڈ کر لیں. شروع کے 3 مہینے پریگنینسی کے ان کے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ بی پی لو ہونا، شوگر لو ہونا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس چڑھنا. اکثر خواتین کو الٹیاں، دل خراب بھی ہوتا ہے، اور چونکہ کھانا کھانے پر ہضم نہیں ہوتا جلدی، اس لیے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ان علامات کی شدت ہر ایک میں فرق ہوتی ہے. بہرحال ان 3 مہینوں میں زیادہ تر خواتین کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ تھوڑا اور بار بار کھانے کی کوشش کریں. ایسی صورت میں اگر کسی کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ سکیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس آسانی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اگلے 3 مہینے پریگنینسی کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مسائل نسبتاً کم ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر لوگوں کے لیے روزے رکھنا آسان ہوتا ہے. آخری 3 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں بچے نے اپنا سائز بڑھانا ہوتا ہے، اور ماں نے وزن بچے کا اور اپنا وزن چونکہ بڑھ چکا ہوتا ہے اسے لے کے چلنا اس کے لیے مشقت طلب کام ہو جاتا ہے. ایسے میں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسٹرا کیلریز چاہیے ہوتی ہیں. اگر بہت دیر تک شوگر لیول، فلوئڈ لیول کم ہوں تو بعض اوقات بچے کی حرکت وغیرہ کم ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی ہر فرد کے لیے مختلف حساب کتاب ہوتا ہے، اس لیے اس کے مطابق ہم بعض لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں. ویسے ذاتی طور پہ میں عموماً پیشنٹ سے ڈسکس کر کے کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے، کیا مسائل ہیں، تو انہیں یہی مشورہ دیتی ہوں کہ جو بہت زیادہ نحیف و نزار اور ایسی خواتین جو بار بار پینٹنگ ایپیسوڈز کا شکار ہوں تو انہیں کہتی ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ نہ رکھیں. جبکہ جو خواتین جنہیں اللہ پاک نے اچھی صحت سے نوازا ہے اور وہ رکھ سکتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ رکھ لیں. بعد ازاں قضا روزے رکھنا مشکل کام ہے، اور بعض خواتین جو تذبذب میں ہوتی ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ رکھ کے دیکھ لیں، ہمت پاتی ہیں تو رکھتی جائیں، اگر کہیں پہ زیادہ ویکنس محسوس کرتی ہے تو کچھ روزے چھوڑ بھی سکتی ہیں. اس طرح کر کے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ اس مشقت کا اجر و ثواب بھی اسی حساب سے دیں گے. کچھ خواتین کی ذمہ داریاں عام خواتین سے زیادہ ہوتی ہیں، جیسے کچھ جو باہر کام کرتی ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتی ہیں. کچھ کی گھر کی ذمہ داریاں ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی بڑا سا خاندان ہو، زیادہ سارے بچے اور بزرگ بھی ان پہ انحصار کرتے ہوں، جیسے سحری افطاری کے علاوہ انہیں باقی سارا دن بھی کافی زیادہ کام کاج کی ذمہ داری اٹھانا پڑتی ہو. ایسی صورت میں حمل کی مشقت کے ساتھ روزے کی مشقت بعض اوقات ان کے لیے وہ ذمہ داریاں اٹھانا ایسے طریقے سے ممکن نہیں ہوتا. تو جو لوگ ان پہ انحصار کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں، پھر کوشش کرنی چاہیے کہ حالات کے مطابق روزہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں. باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس رمضان میں ایک دعا جو ہر ماں کو بہت زیادہ کثرت سے کرنی چاہیے اسے ضرور یاد رکھیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.